ان حالات میں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک فریضہ بنتا ہے. ایک فریضہ بنتا ہے. قائد اعظم نے بھی بڑا وقت باہر گزار کے پوری دنیا کو سٹڈی کیا. علامہ اقبال نے وقت گزارا. چودھری رحمت علی جو پاکستان کے نام کے خالق تھے انہوں نے وقت گزارا. نوابزادہ لیاقت علی خان اور بڑے لوگ, ان کی جو آئیڈیولوجیکل اور کنسیپچول ڈیولپمنٹ ہوئی, انہوں نے پوری دنیا کو باہر ویسٹرن ورلڈ میں رہے, یہاں کی آئیڈیالوجیز دیکھی, کلچر دیکھا, ڈیموکریسی دیکھی, ہیومن ویلیوز کو دیکھا, پولیٹیکل ویلیوز کو دیکھا, پولیٹیکل سسٹمز کے ایمرج ہونے کے پروسیس کو دیکھا, ان کے سسٹمز کے اندر ان بلٹ میکانزم ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کا وہ دیکھا, اور کس طریقے سے سوسائٹی میں سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, کرپشن ختم کی جاتی ہے. یہ پرانا وقت تھا. وہ دیکھ کے انسپائر ہوئے, وہ ویژن لے کر انہوں نے پاکستانی قوم کو وہ خواب دکھائے کہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں. ہمارے پاس تو مغربی دنیا کی ویلیوز سے کہیں زیادہ بہتر ویلیوز تاجدار کائنات کی عطا کردہ موجود ہے. جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے موقع پر کہا تھا, ایک مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو اکبر کا جو وقت گزرا ہے بڑا اچھا ایمپرر تھا, اور وہ ملٹی فیتھ پیس میں اور ٹالرنس میں اس کے بڑا نمایاں کردار ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ آپ بھی اس کو فالو کریں. تو قائد اعظم نے جواب دیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ میرے پاس اس سے بدرجہ بہتر کردار ہے فالو کرنے کے لیے, اور وہ ہے میرے گریٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے ریاست مدینہ کی شکل میں تمام مذاہب اور تمام عقیدے سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک ایسی ڈیموکریسی, ایک ایسا کانسٹیٹیوشن, ایک ایسی اسٹیٹ, ایک ایسی ہیومینیٹیرین سوسائٹی دی تھی جس میں ہر ایک کو برابری اور تحفظ عطا کیا. میں اس کو فالو کروں گا. لہذا اوورسیز پاکستانی نے نہ صرف ریمیٹنس, فورن ایکسچینج کی ریمیٹنس کی شکل میں پاکستان کی مدد کی, بلکہ ٹرانسفر, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کی شکل میں بھی مدد کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. آپ کا ایک رول ہے پاکستان کی تعمیر میں, تخلیق سے لے کر تعمیر و تکمیل میں. پاکستانی قوم پاکستان میں رہے یا باہر رہے, آپ کا ہمیشہ رول ہے. سائنس, ٹیکنالوجی, میڈیکل کی لائن, انجینئرنگ کی, آئی ٹی کی, جدید ریسرچ, اکانومی, تدریس, ایجوکیشن, ان تمام معاملات میں اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. سالڈ, پروفاؤنڈ, کریٹو, ڈائنامک کنٹریبیوشن کیا ہے. اور پھر یہاں نہیں بلکہ قدرتی آفات جب آتی ہیں, سیلاب آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, قحط آتے ہیں, ایسے مواقع پر اوورسیز پاکستانی اپنے بھائیوں کے لیے مسیحا بن کے پاکستان میں ابھرتے ہیں, مدد کو پہنچتے ہیں. اور میں یہ بات برملا کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی امریکہ میں یا وہ دنیا کے کسی اور مغربی ملک میں ہیں, پرٹیکولرلی یو ایس میں آپ بیٹھے ہیں, اور ہم قائد اعظم کا دیا ہوا جو انلائٹنڈ, پیسفل اور ماڈریٹ ویژن تھا پاکستان کا, آپ اس کے سب سے بہترین سفیر ہیں. سفیر ہیں. پاکستان کو چلانے میں بھی اور پاکستان کو بچانے میں بھی جب مشکل وقت آیا اوورسیز پاکستانیوں میں بڑا رول پلے کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کے چلانے اور پاکستان کو بچانے میں دوبارہ وہی عزت اور توقیر ملے جس کے وہ حقدار ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ پاکستان کا اقتدار, پاکستان کے وسائل اور پاکستان کا اختیار پاکستان کے صحیح نمائندوں کو جو آنےسٹ ہوں گے, صادق ہوں گے, امین ہوں گے, کیپیبل ہوں گے, ان کو منتقل ہوگا. تو آپ کو اپنا صحیح رول ملے گا. پاکستان کی جو میزریبل کنڈیشن ہے
اوورسیز پاکستانیوں کی کمیونٹی اس میں بہت بڑا ریولوشنری، کریٹو، ڈائنامک، پازیٹو، فیٹ چینجنگ رول پلے کر سکتی ہے. یہ گورنمنٹ موجودہ بھی پچھلی 30 to 40 ایئرز پورا عرصہ اقتدار میں رہی ہیں، مگر آج 40% اسکول پاکستان کے 40% بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہیں. وہاں ایجوکیشن کا ایٹموسفیئر بھی پیدا نہیں ہو سکا. اقتدار میں 30 سے 40 سال یہی لوگ رہے. یہ بدقسمتی ہے کہ جب کبھی ان سے پوچھا جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے، یہ پاکستان کے کرپٹ پولیٹیشنز کا ان کی ہیبٹ ہے کہ وہ اپنے اوپر ذمہ داری لینے کی بجائے جو فوجی عامر پچھلا گزرا ہوتا ہے اٹھا کے وہاں سے قصہ شروع کر دیتے ہیں کہ کبھی جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا، کنٹینیوٹی نہیں رہی. دیکھیے پہلے ضیاء الحق آ گیا، پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف آ گیا اور یہ ہو گیا. تو جمہوریت کا تسلسل ہوتا تو سب کچھ ہوتا. آگ لگاؤ اس تسلسل کو، بات کرو یہ پچھلے 8 سال سے تو تسلسل ہے. 2007 سے لے کر پرویز مشرف کے آخری دور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی up till today 2014, tell us about these 7 years what has been achieved. تمہاری جمہوریت نے کیا دیا ہے؟ پھر پرویز مشرف کے دور سے پیچھے 90s کے پورے 10 سال بھی تو آپ ہی کے تھے، اور اگر جنرل ضیاء الحق تھے تو وہ اس کے 10 سال میں بھی تو آپ ہی حکمران تھے. پنجاب کس کے پاس تھا؟ Who are the rulers? کوئی شخص اس ملک میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے اور کرانے کو تیار نہیں ہے، وہ دوسرے پر ڈال دے گا. 40% 40% سکولز بیسک جو ایجوکیشنل نیسیسٹیز ہیں ٹو کریٹ این ایٹموسفیئر آف لرننگ وہ بھی نہیں. 25 ملین بچے ایسے ہیں ٹوڈے وین وی آر سٹنگ ہیئر. 25 ملین کڈس بچے ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا. They have never entered any school. 80% population of Pakistan, 80%, they have been deprived from clean water, drinkable water. پینے کا ستھرا پانی 80% لوگوں میں نہیں. آپ چلے جائیں پاکستان کے ہاسپٹلز میں ایمرجنسی میڈیسن کوئی اویلیبل نہیں ہوگی. 6 ملین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہائر ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن رکھنے والے نوجوان نوکری سے محروم ہیں. دے آر جاب لیس. اعلیٰ تعلیم، میں عام تعلیم کی بات نہیں کر رہا، باہر آتے ہیں تو روزگار کماتے ہیں. سب سے بڑا صوبہ پاکستان کا پنجاب، اس میں 8,000 ڈاکٹرز کی ویکنسیز پڑی ہوئی ہیں، سیٹس خالی ہیں. آج when we are sitting here today پنجاب میں جسٹ 8,000 ڈاکٹرز کی ویکنسیز پڑی ہیں، اپرووڈ ویکنسیز جو بجٹ میں اپرووڈ ہیں، بٹ the doctors are not being appointed and they are jobless. کوئی آدمی is there any person who can explain the phenomena, the mechanism, the reasons why this condition is happening? Why is this situation? بجٹ اپرووڈ ہے، ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، بے روزگار ہیں، they are jobless. 8,000 ویکنسیز ہیں not being fulfilled. اور انرجی کرائسس کے باعث لاکھوں مزدور محنت کش ہر سال بے روزگار ہو رہے ہیں، مگر یہ سارے وسائل حکمران اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر رہے ہیں. عیاشیوں پہ اگر اس طرح کا نظام چل رہا ہو تو مجھے بتائیے دنیا کے کسی تصور میں امریکن سٹینڈرڈز پر، ویسٹرن ورلڈ کے ڈیموکریٹک سٹینڈرڈز پر اگر نظام ایسا ہو تو کوئی اس کو جمہوریت کہنے کو ماننے کو تیار ہے؟ نہیں. ایک اور بات بڑی ارجنٹ امپورٹنٹ آپ کے گوش گزار کر دوں. آئی پی پیز معلوم ہے نا آپ کو، جو پروجیکٹس ہیں جن سے آپ بجلیاں کرا، آئی پی پیز. ایک شوکنگ بات بتا رہا ہوں جس سے انسان کا دل دہل جائے. پچھلے 10 سال میں
اور دا لاسٹ 10 ایئرز جو آئی پی پیز ہیں ان کو 100 ارب روپے سالانہ کے حساب سے ادائیگی ہوتی رہی ہے 10 سال. اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ شامل ہے, ان کی بھی شامل ہے. پچھلے 10 ایئرز میں ٹوٹلی 1000 بلین روپیز ہیو بین پیڈ ٹو دیم. 1000 بلین روپیز, 1000 ارب روپیہ آئی ڈی پیز کو بغیر حساب کتاب کے ان کو پے کر دیا گیا. وائی کہ وہ انہی کے لوگ ہیں, ان کی فیملی کے لوگ, انہی کے دوست, انہی کے کرونیز, انہی کے پارٹنرز ہیں, دے دیا. اور اب سنیے, یہ 1000 بلین روپیز پاکستان کے خزانے سے لے کے ان کو دے دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اس کو SECP کہتے ہیں, سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اس نے انکوائری کی اور کمپلینٹ لانچ کی, شکایت کی کہ یہ کرپشن ہوئی ہے, ان کو پیسہ دینا یہ جائز نہیں تھا. اس انکوائری کے خلاف آئی پی پیز, جب انکوائری ان کے اگینسٹ چلی گئی تو آئی پی پیز انہی حکمرانوں کی ملکیت میں ہے. میں کس کس کا نام لوں کہ کتنی آئی پی پیز کا ان میں سے کون کون مالک ہے, انہی کے لوگ. تو جب ان کے خلاف شکایت ہوئی تو 2 ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ سے جا کے اسٹے آرڈر لے لیا. اب سنیے نظام کیا ہے اس ملک کا. اسٹے آرڈر لے کر آج 27 months have passed. 27 months, 2 years and 3 months have passed. وہ اسٹے آرڈر ہی چل رہا ہے. سوا 2 سال, 2 years and 3 months وہ اسٹے آرڈر چل رہا ہے. نہ فیصلہ ان کی فیور میں نہ ان کی فیور میں, بس سب کچھ بند پڑا ہے. اور اس کے باوجود یہ جو گردشی قرضے ہوتے ہیں اس کی مد سے اگین 480 بلین روپیز شیریف ڈائنیسٹی نے, انہوں نے آ کے اپنے لوگوں کو آئی پی پیز میں ہائی کورٹ میں اسٹے آرڈر پڑا ہے, اس کے باوجود 480 ارب روپیہ پھر ان کو دے دیا اور ادا کر دیا. ہے کوئی چیلنج کرنے والا, ان کو پوچھنے والا؟ کسی نے نوٹس نہیں لیا. اور یہ سارا کچھ ملی بھگت سے کمیشنز کے ساتھ ہو رہا ہے. جب دیے جاتے ہیں اس میں سے اللہ بہتر جانے 37% کا کمیشن ہے, 40% کا کمیشن ہے. یہ چلتی رہی تو وہ کتنا لین دین کر کے قومی خزانے سے ہائی کورٹ میں اسٹے کروا کے سالوں بند کروا دیے. کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, آڈیٹر جنرل پاکستان پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوشن پوچھنے والا نہیں ہے, اور باوجود اس کے پیسے ادا کیے جا رہے ہیں. اور قوم بھوک سے مر رہی ہے, ایک پیناڈول کی گولی سے مر رہی ہے, ستھرے پینے کے پانی سے محروم. آپ کو یاد ہوگا کہ سابق جو چیئرمین نیب تھے, نیب ایڈمرل فصیح بخاری, انہوں نے نیب کے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کی تھی اور تمام شواہد دیے تھے, اور مجھے بعد میں ملنے بھی آئے پرسنلی اور پوری ڈیٹیلز کے ساتھ, بڑے وثوق کے ساتھ ہر چیز میرے سامنے رکھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہر روز 12 بلین روپیز کی کرپشن ہو رہی ہے, ڈیلی 12 بلین روپیز, اور منتھلی اٹ بیکمز 360 بلین روپیز پر منتھ کرپشن ہو رہی ہے, اور اینول 4320 بلین روپیز کی کرپشن پر اینم ہو رہی ہے. یہ ٹوٹل ساری چیز بتائی. بجلی کے منصوبوں پر جو پروجیکٹ آتا ہے ہر ایک پر, جو پروجیکٹ آتا ہے ہر ایک کے اوپر کرپشن ہے. یعنی آپ بجلی کے صرف منصوبوں کا ایک میں مثال آپ کو دے دوں, ایک مثال دیتا ہوں. جسٹ امیجن کتنا بڑا کرائسس ہے پاکستان میں, انرجی کرائسس.
ملک کی پوری اکانومی تباہ ہو گئی, انڈسٹری تباہ ہو گئی, ٹریڈ تباہ ہو گئی, ایکسپورٹ تباہ ہو گئی. اس کے بعد پھر امپلائمنٹ ختم ہو گئی. وہ کیا ہے سنیے. 2006 and 2007 جب ملٹری ڈکٹیٹر رول کر رہے تھے پرویز مشرف صاحب, اس وقت بجلی پر یونٹ پرائس 3 روپیز, 3 روپے پر یونٹ پرائس تھی 2006-2007 میں مشرف دور. پھر 2011 اور آنورڈ یہ پرائس پر یونٹ بڑھ کر 7.50 7.5 روپے 7.5 روپیز پر یونٹ ہو گئی. پھر 2013 اور 14 جس میں اب ہم بیٹھے ہیں اس میں پر یونٹ فی 15 روپے ہو چکی ہے, 15 روپے ہو چکی. اور قوم کے ساتھ اتنا دھوکہ ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک ادارہ ہے NTDA, نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ اتھارٹی, انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے, لوڈ فورکاسٹ رپورٹ. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں, یہ بات ایک ذہن میں رکھ رہے ہیں اس وقت بڑی امپورٹنٹ, روزانہ پاکستان میں جو انرجی کی کنزمپشن ہے, بجلی کی کنزمپشن ڈیلی, وہ ہے 15 سے 20 ہزار میگا واٹ, 15 سے 20 ہزار میگا واٹ. اور جو میسر ہے, اویلیبل ہے, وہ ہے بٹوین 12 to 14,000 میگا واٹ. شارٹ فال 6 to 8,000 میگا واٹ کی شارٹ فال, 6 سے 8 ہزار کا فرق. یہ ہے ڈیلی میں آج پریزنٹ کنڈیشن. اس کو ذہن میں رکھ لیں. میں اب آگے کا سینیریو بتا رہا ہوں. اب NTDA کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 2017 اور 2018 جب تک یہ حکومت کرنے کا سوچ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تو 17-18 کو جائیں گے, اس وقت تک بجلی کی یومیہ ڈیمانڈ جو آج 15 سے 20 ہزار میگا واٹ ہے, 2017-18 میں 35,000 میگا واٹ ڈیمانڈ پر ڈے ہو جائے گی. 35,000 میگا واٹ پر ڈے ہو جائے گی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ حکومت نے جتنے منصوبے ابھی تک شروع کیے اور جن کے اعلان ہوتے ہیں, ان سارے منصوبوں میں سے کسی ایک کی تکمیل بھی 2017 سے پہلے نہیں, پلان میں ہی نہیں. 2017 یا آفٹرورڈز ان کی تکمیل ہوگی. 9 منصوبے ہیں جن پر کام کا دعویٰ کیا جاتا ہے, جو ہو رہے ہیں 9, سارے 2017 میں مکمل ہوں گے. اور بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اگر یہ مکمل ہو گئے اپنے وقت پر 2017 میں, جب یومیہ بجلی کی ضرورت 35,000 میگا واٹ ہوگی, تو جب یہ مکمل ہوں گے ان 2017, تو ان سارے منصوبوں سے ٹوٹل جو بجلی کا اضافہ ہوگا یومیہ وہ 5,094 میگا واٹ کا ہوگا. جسٹ 5,094, لیس دین 6,000. یہ اضافہ ہوگا لیس دین 6,000 میگا واٹ. جبکہ یومیہ اب اس 5,094 کو ایڈ کر لیں آپ 15 سے 20 ہزار میں, تو اباؤٹ 20 to 25,000 ٹوٹل جا کے انرجی ہمارے میسر آئے گی. اور اس وقت جو کھپت ہو چکی ہوگی کنزمپشن وہ 35,000 میگا واٹ ہوگی. یہ چلتے بنیں گے تو قوم اسی طرح مر رہی ہوگی کرائسس. حل کیا ہوگا؟ اور بہت سارے دھوکے ہیں. نندی پور پروجیکٹ میں دھوکہ ہے. 84 ارب 57 کروڑ سے قیمت بڑھ چکی ہے, کہا 57 کروڑ تھا, اب تک 84 ارب سے بڑھ چکی ہے. نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ ہے, 2008 میں شروع ہوا منصوبہ, 2016 ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے کمپلیشن کا. منصوبے کا اعلان کیا تھا 84 ارب 84 بلین 50 کروڑ روپیز, اتنے میں کمپلیٹ ہوگا. آج تک 130
30 बिलियन रुपीस लग चुका है, इतना लग चुका है। और इंटरेस्टिंग, हर एक प्रोजेक्ट में करप्शन है, जस्ट करप्शन है, जस्ट करप्शन है। न कोई चीज पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कस होती है। ये कहां है डेमोक्रेसी? वेयर इज द पार्लियामेंट? वेयर आर नेशनल असेंबलीज? वेयर आर आवर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स who are responsible to protect the rights of the people, जिनका फर्ज है कि पूछें? कभी कोई चीज पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कस नहीं हुई। अगर अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा जुल्म अंधेर नगरी हो जाए, क़यामत आ जाए, कोई चलने न दे हुकूमत को। अब एक कायदे आजम सोलर पार्क का नाम सुना होगा आपने जी, वो शुरू किया है कायदे आजम सोलर पार्क 17 अरब 17 बिलियन रुपीस के साथ, और उसकी पैदावार अनाउंस कर दी गई है 900 मेगावाट उसकी पैदावार होगी, प्रोडक्शन। इस कौम को बेवकूफ बना रखा है हुक्मरानों ने। अब ये भी सुन लें, इस वक्त दुनिया में सोलर पावर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अमेरिका में है, जहां हम बैठे हैं, और उसका 500 मेगावाट पावर का वो है। अमेरिका का 500 मेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 500 मेगावाट का बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड इन अमेरिका है वो। 500 मेगावाट का उन्होंने बनाया है सोलर पार्क का, और पाकिस्तान 900 मेगावाट का अनाउंस किए बैठा है और खर्चा शुरू है। ये अमेरिका से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, वो नहीं बना सका मोर देन 500 मेगावाट। ये 900 सिर्फ पैसे खा के दौर गुजारेंगे, चलते बनेंगे। और जुल्म की हद यह है कि जिस फर्म को फिजिबिलिटी करवाई है, जिस फर्म से तैयार करवाई है फिजिबिलिटी, वो कंपनी टेलीकॉम की कंपनी है। उसने जिंदगी में कभी एनर्जी के प्रोजेक्ट ना लगाए ना बनाए, टेलीकॉम की कंपनी ने इसकी फिजिबिलिटी बनाई है, और बाकी सारी कंपनीज की फिजिबिलिटी को ठुकरा दिया गया है। दुनिया के मुल्क हैं, उन्होंने सोलर एनर्जी में, अब इनके हल क्या है, बात को खत्म कर रहा हूं। वी हैव ए सोल्यूशन एंड दैट इज ट्रू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी विद डेवोल्यूशन ऑफ पावर। ये 200 मिलियन पॉपुलेशन का मुल्क, 4 बड़े सूबे, ये मुल्क के किसी मसले को हल नहीं कर सकते। You have to devolve the authority, financial authority, political authority, administrative authority, developmental authority up to the grassroots level. और फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट यूनियन काउंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को दें, ताकि वो छोटे छोटे एरियाज में थोड़े खर्चे के साथ अपने हालात के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट बनाएं।